بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لڑکیوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو ماحول خوشگوار ہوتا ہے، پر میری شادی ہوئی تو عجیب ہی ماحول تھا۔ میں اس وقت کو بھول نہیں سکتی تھی، کیونکہ جب میں اپنی سسرال میں داخل ہوئی تو میرے قدم رکھنے سے پہلے ہی میری ساس نے مجھے آنکھیں دکھانا شروع کر دیں۔ سب لڑکیوں کو ایک طرف کیا، میرا ہاتھ پکڑ کر بولیں، لڑکیوں اب اپنا یہ شغل ختم کرو، میں دلہن کو اپنے کمرے میں لے جا رہی ہوں۔ میں حیران ہو گئی تھی کہ دلہن کو ساس کے کمرے میں تو کبھی نہیں لے جایا جاتا، اسے اس کے ہم سفر کے کمرے میں ہی چھوڑا جاتا ہے، پر میری ساس نے کسی کی بھی نہ سنی۔ فوراً ہی مجھے میرے ہاتھ سے پکڑا اور مجھے لے جا کر اپنے کمرے میں چھوڑا۔ ان کی سانس پھولی ہوئی تھی، انہوں نے فوراً ہی دروازے کو اندر سے کنڈی لگا دی، مجھے بیڈ پر پٹکتے ہوئے بولیں، لڑکی بہت ہو گیا یہ شغل، اب تم ہماری بات سنو، اور خبر تم نے میری حکم عدولی کی۔ میں بڑی سخت عورت ہوں، آج تک جس نے میری بات مانی ہے وہ فائدے میں رہا ہے، ورنہ تمہارے ساتھ بھی وہی حشر ہوگا جو… یہ کہتے کہتے وہ خاموش ہو گئیں۔ میں حیران تھی کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہیں۔ تبھی ان کے کمرے کے دروازے پر دستک ہونے لگی، انہوں نے فوراً سے دروازہ کھول دیا۔ سامنے میرا شوہر کھڑا تھا، اس نے دولہے والے کپڑے پہن رکھے تھے، سو میں نے فوراً پہچان لیا۔ اماں جی، آپ نگین کو یہاں لے کر کیوں آ گئی ہیں؟ میرے شوہر نے تشویش سے پوچھا۔ میری ساس نے اسے سر پر ہلکی سی چیت لگاتے ہوئے کہا، ابھی سے تجھے بیوی کی فکر پڑ گئی ہے، ماں کا کوئی خیال نہیں۔ ارے یہاں لائی ہوں تو کسی مقصد سے ہی لائی ہوں گی نا، بلا وجہ مجھے تمہاری زندگی خراب کرنے کا کوئی شوق تو نہیں ہے، تمہاری دلہن کو یہاں بٹھا کر کچھ سمجھانا تھا۔ یہ بات سن کر میرے شوہر نے ناگواری سے کہا، اچھا ماں، اگر سمجھا لیا ہو تو اسے میرے کمرے میں بھیج دیں، آج میری شادی کا پہلا دن ہے۔ آپ ہیں کہ ابھی وہی باتیں کر رہی ہیں۔ ہاں ہاں، میں نے دیکھ لیا ہے، اس کی شکل دیکھتے ہی تیرا تو انگ انگ بدل گیا ہے۔ اب یہ مت بھول کہ میں تیری ماں ہوں، میں نے تجھے پال پوس کر بڑا کیا ہے، خبردار جو میرے سامنے زبان چلائی تو۔ اور ہاں، تم نہیں جانتے کہ میں اسے یہاں لائی کیوں ہوں، سو جب پتہ نہیں ہے تو خاموش ہی رہو، جانتے ہو نا کہ تم بھی اپنے بھائیوں کی طرح میرے ہی محتاج ہو۔ جی اماں، جانتا ہوں۔ میرے شوہر نے یہ سنتے ہی سر جھکا لیا تھا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی کہ آخر میری ساس کے پاس میرے شوہر کی ایسی کیا کمزوری ہے کہ ایک دم ہی اس کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ میں خاموش ہو گئی تھی۔ میری ساس نے مجھے وہاں سے جانے کا حکم دیا۔ میرے شوہر نے مجھے دلربانہ نگاہوں سے دیکھا، میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے کمرے میں لے آیا۔ یہاں آ کر اس نے مجھے انوکھی بات بتائی، ایسا کبھی ہوا نہیں ہوگا کہ کوئی شوہر شادی کی پہلی ہی رات اپنی بیوی کو اپنی ماں کے خلاف باتیں کرے اور یہ کہے کہ تم میری ماں سے دور رہنا۔ میرا شوہر مجھ سے کہنے لگا، دیکھو نگین، تم بہت خوبصورت ہو اور معصوم بھی ہو، نیک اور شریف کردار کی مالک ہو، میں تم سے کچھ نہیں چھپاؤں گا۔ دراصل ہمارے گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب کے سب ہی اماں جی کے محتاج ہیں، اور اس محتاجی کی وجہ کیا ہے یہ بھی تو میں تمہیں بتا دوں گا، لیکن ابھی اہم بات یہ ہے کہ تم میری اماں کے کہنے پر کوئی کام نہ کرنا، سوائے ان کی عزت کرنے کی اور کوئی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی ہر بہو کو ہی قابو کر رکھا ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوگی اگر تم ایک آزادانہ زندگی گزارو گی۔ میں یہ باتیں سن کر خاموش ہو گئی تھی، کیونکہ مجھے اپنے شوہر کا اندازہ نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے وہ مجھے آزما رہا ہو کہ میں ان کی ماں کے بارے میں کیا خیال رکھتی ہوں، اسی لیے میں نے کچھ بولا نہیں۔ میں نے خاموشی سے جی کہہ کر سر جھکا لیا۔ یوں ہم اپنی راز و نیاز کی باتوں میں مگن ہو گئے۔ اگلے دن عجیب واقعہ ہوا۔ صبح اٹھتے ہی میری ساس نے گھر کے دروازے پر دستک دینا شروع کر دی۔ میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو میری ساس نے مجھ سے کہا، باہر آ جاؤ۔ میرا شوہر اس وقت سو رہا تھا، ورنہ وہ اٹھ کر مجھے کچھ تو کہتا کہ اپنی امی کے ساتھ نہ جاؤں، لیکن کیونکہ وہ سو رہا تھا مجبوراً مجھے اپنی ساس کے ساتھ کمرے سے باہر آنا پڑا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگیں، نیند آ گئی تھی رات کو ٹھیک سے؟ جی ہاں، آ گئی تھی۔ اچھا میری بات سنو، مجھے تمہیں لے کر کہیں جانا ہے۔ میری ساس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا تو میں نے حیرانی سے پوچھا، اتنے صبح کہاں جانا ہے اماں جی؟ مجھے اپنے شوہر کی بات یاد آ رہی تھی جس نے مجھے کہا تھا کہ اماں کے کہنے پر کوئی کام نہیں کرنا۔ کہنے لگیں کہ ارے پگلی، میں تجھے اپنا خاص زیور دکھانا چاہتی ہوں۔ یہ گھر اتنا بڑا نہیں ہے، چھوٹا سا گھر ہے، یہاں کوئی بھی بات ہوتی ہے
سبھی کو فوراً پتہ چل جاتی ہے۔ تم تو جانتی ہو تمہارے علاوہ بھی میری 3 بہویں ہیں، مگر تم سب سے چھوٹی، اسی لیے میں تمہیں نوازنا چاہتی ہوں۔ اب اگر تمہاری مرضی نہیں ہے تو تم یہیں رہ جاؤ، لیکن میں تمہیں اپنا زیور دینا چاہتی ہوں۔ بعد میں دوں گی تو باقی سب عورتیں بھی اکٹھی ہو جائیں گی، کوئی نہ کوئی چیز مجھ سے لے لیں گی، کنگن یا گہنے، پھر تمہارے پاس پہننے کو بچے گا ہی کیا؟ میں فوراً ساس کی باتوں میں آ گئی۔ دراصل مجھے زیور کا لالچ تھا۔ میں نے کہا کیوں نہیں اماں جی، زیور نہ بھی ہوتا تو میں آپ کے ساتھ ضرور آتی۔ یوں میں اپنی ساس کے ساتھ اس کے کمرے تک چلی آئی۔ یہاں آ کر میری ساس نے الماری سے ایک خوبصورت مخملی رنگ کی ڈبیا نکالی، اس میں بہت ہی خوبصورت زیور سجا ہوا تھا۔ مجھ سے کہنے لگیں یہ سب تیرے نصیب کا ہے، تو ہی پہنے گی، لیکن اس کی پہلے ایک شرط ہے اور وہ تجھے پورا کرنا ہوگی۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اپنی ساس کی طرف دیکھا تو بولی میں تمہیں ایک چشمے پر لے کے جاؤں گی، وہاں تمہیں غسل کرنا ہوگا، اس غسل سے تم پاک ہو جاؤ گی۔ یہ زیور ہمارے بزرگوں کا ہے، اسے تم ایسے نہیں پہن سکتی، اس کے لیے تمہیں پاک ہونا پڑے گا، اسی پانی سے نہانا ہوگا جس سے میں تمہیں دوں گی۔ میں اپنی ساس کی بات پر چپ ہو گئی، جانتی تھی کہ وہ مجھ سے کوئی نہ کوئی کام کروانا چاہتی ہیں، مگر اب زیور پہننے کی باری تھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ مجھے جہاں کہیں گی میں وہی غسل کروں گی اور اسی پانی سے کروں گی۔ بولیں کہ یہاں نہیں، تمہیں میرے ساتھ چشمے پر چلنا ہوگا۔ میں نے کہا یہاں آس پاس تو کوئی چشمہ نہیں، شہری علاقوں میں کون سا چشمہ ہوتا ہے؟ کہنے لگیں کہ یہاں سے چشمہ آدھے گھنٹے کی دوری پر ہے، تم میرے ساتھ چلو، وہیں پر چشمے میں نہاؤ گی تو پاک ہو جاؤ گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے فوراً ہی اپنے اس ڈرائیور کو بلایا جو کہ اکثر ہی ان کے ساتھ آیا کرتا ہوگا، یہ ان کو جاننے والا لگتا تھا۔ ہم لوگوں نے باہر گاڑی دیکھی تو میری ساس نے مجھے باہر آنے کا اشارہ کیا۔ میں باہر آئی، میری ساس نے مجھے گاڑی میں بٹھایا اور ہم لوگ اس شہر کے مضافات میں واقع ایک چشمے پر چلے گئے تھے۔ یہ چشمہ کافی کھلا تھا، اس میں سے ٹھنڈا شفاف پانی آ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک عورت پہلے سے بیٹھی ہوئی تھی۔ میری ساس نے اسے اشارہ کیا۔ اس عورت نے مجھے پتھر والی ایک جگہ دکھائی جو کہ کسی حمام کے جیسی تھی۔ اس کے باہر پردہ لگا ہوا تھا، چاروں طرف کالے پردے تھے، جس سے کہ یہاں پر پردے کا انتظام بالکل مکمل طور پر تھا۔ میں نے کہا کہ مجھے یہاں کیا کرنا ہوگا؟ میری ساس بولی کہ بس تو اس راستے سے گزر جا، وہاں جا کر غسل کر لے۔ گرمیوں کے دن تھے، ٹھنڈے پانی کا مسئلہ نہیں تھا، جتنا ٹھنڈا پانی ہوتا اتنا ہی لطف آتا۔ میں نے اس ٹھنڈے پانی سے غسل کر لیا، لیکن غسل کرتے ہی مجھے عجیب سا محسوس ہوا، جیسے میری کمر سے درد کی ٹیسیاں اٹھ رہی ہوں۔ لیکن میں باہر آ گئی، میں نے اس چیز کا ذکر نہیں کیا۔ باہر آئی تو میری ساس نے مجھے جو بات کہی میں حیران رہ گئی۔ ان کے ساتھ ہی ایک عورت بیٹھی تھی جس نے کالے رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر بولیں اس نے سب کچھ جذب کر لیا ہے، تو بے فکر ہو جا، اللہ تجھے اولاد سے نوازے گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے اس عورت کو جانے کا اشارہ کیا۔ عورت نے میری ساس کے قدموں کو چھوا، پھر ان کے ہاتھوں کو چوما اور وہاں سے چلی گئی۔ یہ منظر مجھے پریشان کر رہا تھا۔ میں نے اپنی ساس سے پوچھا کہ یہ کیا تھا؟ کہنے لگیں یہ تو میری ایک عقیدت مند تھی، چلو تم گھر چلو، میں نے تمہیں زیور بھی تو پہنانا ہے۔ میں خوشی خوشی اپنی ساس کے ساتھ گھر آ گئی۔ گھر آتے ہی کہنے لگیں ابھی تم ناشتہ بنا دو، کافی دیر ہو رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ سب کو پتہ چل جائے کہ تم میرے ساتھ گئی تھیں، ہاں جا کر اپنے بال بھی خشک کر لو۔ میں اپنی ساس سے چپ چپا کر واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں نے اپنے بال نہیں دھوئے تھے، میں نے بس ایک فرضی سا غسل کیا تھا تاکہ میری ساس کو یقین ہو جائے کہ میں اس ٹھنڈے چشمے میں نہائی ہوں۔ دراصل میں شیمپو کرنے کے بعد بار بار اپنا سر نہیں دھوتی تھی، اسی لیے میں نے ایسا کیا تھا۔ واپس گھر آ کر میں نے نماز ادا کی، اللہ کا شکر ادا کیا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی، میری دیورانی ناشتہ لے کر کھڑی تھی، ساتھ ہی وہ ادھر ادھر بھی دیکھ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر بولی کہ بھابھی مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، اگر آپ باہر آ جائیں گی تو اچھا ہوگا۔ میں اس کا یہ انداز دیکھ کر حیران ہو گئی، یہاں تو ہر کوئی ہی اپنی سیاست کھیل رہا تھا، اب اسے مجھ سے کیا خاص بات کرنا تھی، یہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ پھر وہ مجھے اشارے سے چھت پر لے گئی۔ چھت پر ہم لوگ پہنچے تو اس نے چھت کا دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ مجھے ایک جگہ بٹھا کر بڑے ہی خوفناک انداز میں کہنے لگی بھابھی میں آپ کو جو بات بتانے جا رہی ہوں غور سے سنیے گا، ورنہ ایسا نہ ہو کہ آپ کی زندگی بھی تباہ ہو جائے۔ ارے بھائی ایسی کیا بات ہے جو تم اتنی رازداری برت رہی ہو، بتاؤ بھی، میں نے تنگ آ کر کہا تھا۔ دیکھیں بھابھی، دراصل بات یہ ہے کہ ہماری ساس ایک عجیب و غریب عورت ہیں، ان سے بچ کر رہنا
بہت ضروری ہوگا آپ کے لیے۔ آپ مجھے بات بتاؤ، اس طرح باتیں گھمانے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں نے بنا کسی لکی لپٹے کے کہا تھا میں نے بنا کسی لکی لپٹے کے کہا تھا دیکھو، میں تمہیں اپنی کہانی سناؤں گی، اس کے بعد ہی تم سمجھ پاؤ گی کہ میری ساس سے مجھے کیوں نفرت ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ جلدی بتائیں، مجھے سردی لگ رہی ہے۔ ارے اتنی زیادہ جلدی نہیں کرو، ایسا نہ ہو کہ تم اس حقیقت سے محروم رہ جاؤ جو کہ تمہاری زندگی کو تباہ ہونے سے بچا سکتی ہے۔ میری دیورانی نے اتنا تجسس ڈال دیا تھا، اب اس کی بات سنے بغیر چارہ نہیں تھا۔ میں نے کہا آپ بتا دیں۔ کہنے لگی کہ جب میری شادی ہوئی تھی، میں یہاں آئی تھی تو مجھے اس گھر میں ایک پل بھی سکون نہیں آتا تھا، اور اس گھر کی سب سے زیادہ عجیب بات تو یہ تھی کہ ہماری ساس بہت ہی زیادہ خفیہ قسم کی عورت تھیں۔ انہوں نے کبھی کوئی بات ایسی نہیں کی تھی جس سے کہ کسی کو بھی ان کی شخصیت کے بارے میں اندازہ ہو سکے۔ جب میں یہاں آئی تو میری جٹھانی نے مجھے کہا کہ اپنی ساس سے بچ کر رہنا، مگر میں نے ان کی بات پر دھیان نہیں کہ تیسرے دن وہ مجھ سے کہنے لگیں کہ بیٹی، تم اگر ایک خاص پانی سے غسل کرو تو تم پاک صاف ہو جاؤ گی، تم پر کبھی کوئی برا اثر انداز نہیں ہوگا۔ میں نے اپنی ساس کی بات صرف اس لیے مان لی تاکہ ان کے دل میں میرا ایک اچھا تصور ابھرے۔ پھر میں نے ایسا ہی کیا۔ میری ساس مجھے شہر کے مضافاتی چشمے میں لے گئی۔ وہاں جا کر انہوں نے مجھے کہا کہ تم جا کر نہا آؤ۔ اس وقت ان کے ساتھ ایک عورت بھی تھی۔ غرض یہ کہ میری دیورانی نے وہی ساری باتیں بتائیں جو اس دن میرے ساتھ ہو چکی تھیں۔ میں حیرت سے چونک کر رہ گئی۔ میں نے کہا ایسا کیا تمہارے ساتھ بھی ہوا تھا؟ ہاں، یہی تو ہوا تھا جس کی وجہ سے پھر میری اولاد نہیں ہوئی۔ اور جانتی ہو کہ اس کے بعد کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ اماں جی نے ہمیں کہا کہ میری بہو کو کوئی اولاد نہیں ہے۔ میری شادی کو 2 سال گزر گئے تھے جب ساس ماں نے یہ بات کھلم کھلا دہرانا شروع کر دی کہ میری اولاد نہیں ہے، اس لیے مجھے اپنے شوہر کی دوسری اولاد دوسری شادی کرنا ہوگی تاکہ اسے اولاد ہو۔ میں اس بات سے گھبرا گئی تھی۔ میری ساس نے مجھ سے کہا کہ اگر تم چاہتی ہو کہ تم اس جھنجٹ سے بچ جاؤ، تمہیں اپنے شوہر کی دوسری شادی بھی نہ کرنا پڑے، تو تمہیں میری بات ماننا ہوگی۔ میں نے کہا وہ کیا بات ہے؟ مجھے تو خوشی ہوگی اگر آپ میرا گھر بچا لیں۔ کہنے لگیں کہ تمہیں اولاد پیدا کروانا ہوگی۔ میں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اپنے شوہر کی اولاد پیدا کروا دوں؟ ممکن ہے بچے، آج کل کی زندگی میں سب کچھ ممکن ہے۔ اچھا تو پھر آپ بتائیے میں کیا کر سکتی ہوں؟ میں نے اپنی ساس کے قدموں میں بڑھتے ہوئے کہا تھا۔ لازم تو نہیں کہ تیری اپنی ہی اولاد ہو تو تیرا شوہر خوش ہو۔ میں تجھے بچہ لا کر دوں گی، میں پیدا کروں گی نا تیرے لیے بچہ۔ میں اپنی ساس کی بات سن کر حیران ہو گئی۔ اماں جی، آپ کی عمر تو 70 سال ہے، آپ کیسے بچہ پیدا کر سکتی ہیں؟ میں نے حیرت سے پوچھا تھا۔ بس اس چھوڑ دو نا، اگر تمہیں مہینے بعد اولاد چاہیے تو مجھے بتاؤ، ورنہ تو تم جانتی ہو کہ مجھے اپنے بیٹوں سے بات کرنا آتی ہے۔ تم ایک بانجھ عورت ہو، مجھے اپنے بیٹے کے لیے ایک ایسی لڑکی چاہیے تھی جو اسے اولاد کی خوشی دے سکے، لیکن لگتا ہے کہ اسے تم سے خوشی نہیں ملے گی۔ میری ساس مجھے ایسی باتیں کرتیں تو میں گھبرا جاتی۔ پھر جیسا میری ساس نے کیا میں نے ویسا ہی کیا۔ وہاں پر جا کر غسل بھی کیا، اور یہ ساتھ میں نے 2 بار کر لیا تھا۔ دونوں بار میری ساس کے ساتھ ایک عورت موجود ہوتی، کوئی نہ کوئی ایسی عورت ہوتی جسے میں نے پہلے دیکھا نہیں ہوتا تھا۔ وہ میری ساس سے دم ڈلواتی اور خوشی خوشی واپس چلی جاتی۔ اس بات سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ یہ میری ساس نے ایک چال چلی تھی۔ شاید انہوں نے مجھے کوئی نقصان پہنچایا ہو، کیونکہ اس کے بعد مجھے تو اولاد نصیب نہیں ہوئی۔ میری ساس نے یہ کام میری شادی کے 2 ہفتے کے بعد کیا تھا، حالانکہ 2 ہفتے کی عورت سے کوئی بھی اولاد رکھتا ہی نہیں ہے۔ پرانے وقتوں میں بھی جب شادیاں ہوتی تھیں تو اس کے 1-2 سال بعد ہی اولاد ہوتی تھی، لیکن ہماری ساس کو تو ذرا بھی صبر نہیں ہوتا۔ بس پھر کیا تھا، میں اپنی ساس کے ہاتھوں اسی طرح کھلونا بنتی رہی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میں انہیں 1 لاکھ روپے لا کر دوں، تبھی وہ میرے لیے بچہ پیدا کروا سکیں گی۔ میں نے کہا میں اپنا زیور بیچ دوں گی، اسی سے میں 1 لاکھ روپے کا انتظام کر لوں گی، لیکن آپ یہ بتائیں کہ میرے شوہر کا کیا ہوگا؟ اسے تو پتہ چل ہی جائے گا کہ ہم کسی اور کا بچہ لے آئے ہیں، وہ تب کیا کرے گا؟ میری ساس نے بڑے ہی چالاکی والے انداز میں کہا کہ اپنے بیٹوں کو سنبھالنا میرا کام ہے، تم بس اپنے آپ کے بارے میں بتاؤ، اگر تمہیں بچہ چاہیے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں بھی کیا کر سکتی ہوں؟
اولاد نہیں ہوگی تو شوہر طلاق دے کر گھر سے نکال دے گا۔ مجھے یہ سن کر بہت عجیب لگا تھا، سچ پوچھے تو میں تو ڈر ہی گئی تھی۔ اس کے بعد میری ساس نے مجھے ایسا ہی کرنا شروع، تقریباً ہر مہینے مجھ سے 15-20 ہزار روپے لیتی جو کہ میں اپنی اماں سے لے کر آتی تھی۔ میں اپنی ماں کو یہ بھی نہیں بتا سکتی تھی کہ میری ساس مجھے کیا کہہ رہی ہیں، لیکن مجھے ان کی ہر بات، ہر فرمائش کو پورا کرنا تھا۔ تبھی تو مجھے اولاد کی خوشی ملنا تھی، کیونکہ میری ساس نے مجھے کہا تھا کہ میں ساری زندگی ماں نہیں بن سکتی، ساری زندگی ہی میں بانجھ رہوں گی، اسی لیے مجھے جلد از جلد اولاد کے لیے کوشش شروع کرنی چاہیے۔ میں حیران تھی کہ میرا شوہر اس بات پر بولا کیوں نہیں۔ میں اپنے بچے کے لیے انتظار تو نہیں کر سکتی تھی، لیکن میرے شوہر کی کوئی مجبوری نہیں تھی، وہ دوسری شادی بھی کر سکتا تھا۔ پر حیرت مجھے اس وقت ہوئی جب میرا شوہر مجھ سے شرمندہ نظر آنے لگا، کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، میں تمہیں وہ خوشی نہیں دے سکا، لیکن اماں ہمارے لیے ایک بچہ تلاش کریں گی جو کہ ہمارا ہی ہوگا اور ہم اسے پالیں گے، اور تم جانتی ہو ہمارا دانش ہمارا بچہ نہیں ہے، یہ میری ساس نے ہی مجھے پیدا کروا کر دیا تھا۔ ہم نے ایک ہفتہ انتظار کیا، ہمارے گھر ننھا منھا سا مہمان آ گیا، لیکن اس کے بعد میں کبھی ماں نہیں بن سکی۔ البتہ مجھے ایک بات پر بہت زیادہ شک ہوتا ہے کہ ہماری ساس جو ہر عورت کے ساتھ ایسا ہی عمل کرتی ہیں، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوگا ہی۔ انہوں نے ہماری بڑی بھابھی کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا تھا۔ ہماری اور تمہاری، یعنی کہ تمہاری اور میری جو جٹھانی ہیں، وہ بھی میری ساس کے بارے میں ایسا ہی بتاتی ہیں کہ ان کو بھی ایک چشمے پر لے کر گئی تھیں جہاں پر انہوں نے ایک عورت کو بھی دیکھا تھا۔ اس کے بعد فصل کاٹی گئی اور پھر میری جٹھانی بھی کبھی امید سے نہیں ہوئی، یہاں تک کہ ان کو بھی میری ساس نے 2 لاکھ روپے لے کر بچہ باہر سے پیدا کروا کر دیا۔ لیکن اس سب کی وجہ کیا ہے یہ تو میں بھی نہیں جانتی، بس آپ سے یہ کہنے آئی تھی کہ کم از کم ہم تینوں نے جو غسل کیا ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں، الٹا نقصان ہی ہوا، اسی لیے میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں۔ بلکہ اب کیا فائدہ، آپ تو میرے خیال میں اماں جی کے ساتھ نہانے اس چشمے پر بھی گئی تھیں۔ اب اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں آپ سے کیا کہوں، بس ہوگا وہی جو کہ آپ کے ساتھ طے ہونا ہو چکا ہے۔ میں خاموش ہو گئی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا کروں اور ساس کے غسل کروانے کا مقصد کیا ہے۔ 2-3 دن گزرے تھے، میرے پیٹ میں شدید درد رہنے لگا، الٹی سی آتی اور لگتا کہ ساری طبیعت بوجھل ہے۔ میں نے 2-3 دن تو کیپسول کھائے، دوا کھائی، لیکن جب فرق نہیں پڑا اپنی اماں کو بتایا۔ اماں بولیں کہ بیٹی تمہیں اس کے لیے روحانی علاج کروانا چاہیے، میں تمہیں اپنی استانی صاحبہ کے پاس لے کر جاؤں گی، وہ تمہارا علاج کر دیں گی اور اسی سے تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ میں نے کہا ضرور، آپ اپنی اماں جی کے پاس جائیے، ان سے میرے لیے اجازت مانگیے، پھر ہی میں آپ کے پاس چلوں گی۔ خدا کا شکر کہ میں ان کے پاس پہنچ گئی۔ انہوں نے جو بتایا مجھے، اس نے مجھے حیران کر دیا۔ وہ خاتون کہنے لگیں کہ بیٹی کالے جادو ہی کے اثرات ہیں، اسی لیے تو تم ایسی ہو گئی ہو۔ میں نے کہا آپ کی کالے جادو سے کیا مراد ہے؟ کہنے لگیں کہ کالے جادو سے تمہارے بچے پیدا کرنے کی صلاحیت کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور تمہاری یہ بیماری کہیں سے آئی ہے، یہ بیماری تم کو نہیں تھی، ضرور یہ تمہیں کسی اور کی بیماری دی گئی ہے اور اس کے نام تمہاری صحت یابی کی گئی ہے، ایسا تو صرف کالے جادو میں ہی ہوتا ہے۔ میں نے اپنی استانی صاحبہ کو ہر وہ بات بتا دی جو میرے ذہن میں تھی۔ یہ سن کر وہ بڑی حیران ہوئیں، کہنے لگیں لگتا ہے کہ وہ عورت یہ سب اپنی دولت کے لیے کر رہی ہے، اور یہ بھی کہ وہ باقی عورتوں کا علاج بھی کرتی ہے، یہ ایک مشہور طریقہ علاج ہے، یہ صرف کالے جادو میں استعمال ہوتا ہے کہ ایک شخص کی بیماری کو کسی صحت مند انسان پر منتقل کر دیتے ہیں، یوں وہ پہلے والا شخص بیمار نہیں رہتا، جبکہ جس پر بیماری منتقل کی جاتی ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ تمہاری ساری رقم لے کر دوسری بانجھ عورتوں کا علاج کرتی ہے اور ان کی بیماری تمہیں منتقل کرتی ہے، وہ ان سے الگ پیسے لیتی ہے اور تم لوگوں سے بچے پیدا کرنے کے الگ پیسے لیتی ہے۔ ادھر ان عورتوں کو یہ کہتی ہوگی کہ میں تمہارے لیے تمہاری بیماری کو ختم کر رہی ہوں، اپنا پہلا بچہ مجھے دے دینا۔ اپنے بیٹوں سے یہ کہتی ہے کہ تم بانجھ ہو، اولاد پیدا نہیں کر سکتے۔ ایسی ماں کا کوئی کیا کرے جو اپنی ہی اولاد سے جھوٹ بولتی ہو۔ بس اب تم اپنی ساس سے دور رہنا، اور ہاں ہو سکے تو اپنے شوہر کے ساتھ مل کر دوسری جگہ منتقل ہو جاؤ، کیونکہ تمہاری باقی دیورانیوں جٹھانیوں کے لیے تو تمہاری ساس نے یہ دنیا، یہ راہ ہموار نہیں چھوڑی، اب ایک تم رہ گئی ہو۔ کوشش کرو کہ اپنی ساس سے دور رہو۔
میں ان کی باتیں سن کر بہت حیران ہوئی تھی۔ ابھی تک یقین نہیں آتا کہ میری ساس نے ایسا کیا، لیکن پھر جب مجھے وہ نہانے والی اور عورت والی بات یاد آتی ہے کہ وہ عورت بھی وہیں کنویں کے پاس، میرا شک یقین میں بدل جاتا ہے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔